السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی باقی ساتھیوں کے ساتھ اور کون سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ عبدالرؤف سلیم چشتی صاحب، احمد سجاد احمد صاحب، مشتاق مغل صاحب اور ضیاء الملک صاحب ہیں۔ جی ضیاء الملک صاحب بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آپ اس کو اوپر کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ وہ پڑھاؤں گا۔ اچھا جی، سورہ النازعات ہم نے شروع کی ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھا کے پھر بتاتا یہ ہے کہ قیامت اور آخرت وہ ضرور آنے والی ہیں، اور قیامت کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ ایک ڈانٹ ہے، اور وہ ڈانٹ سن کے کہا ہوگا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اس وقت وہ سب لوگ زمین کے باہر والے حصے پر ہوں گے یا چٹیل میدان میں ہوں گے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ جو ہے یا واقعہ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہے، اور یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا، اگر ان کی قوم نے اس وقت نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا، اور اس میں سے ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس کتاب تھی توریت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون نے اس کا انکار کیا رسالت کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب جو تھا وہ مسلط کر دیا۔ پہلے بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، اب اس کو اجمالی یا مختصر صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اور اس کا مقصد ایک طرف تو یہ ہے کہ بھئی کفار کو یہ بتانا کہ عذاب پہلی قوموں پر آیا، آپ پر بھی آ سکتا ہے اگر تم رسالت اور آخرت کو نہیں مانو گے۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دینا ہے کہ بڑے بڑے فرعون، جو ایک فرعون تھا یہاں، ان کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا، تو یہ سرداران قریش جو ہیں ان کا بھی انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو تسلی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، خاص طور پر رسول پاک کو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ حل عطا کا حدیث و موسیٰ، سوال کی شکل میں ہے، حل کیا، عطا کا تیرے پاس پہنچی یا تیرے پاس آئی، حدیث و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ کس کو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ حضرت محمد صلی رسول اللہ پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر پڑھنے والوں کو۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ جب، ناداہ ربہ فائل یہاں موجود ہے، اس کے رب نے ناداہ اس موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، بالواد المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں، ہمارے الفاظ ہیں یہی، طویٰ لفظ جو ہے وہ
اس وادی کا نام ہے جو کوہ طور پر تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ، جب وہ وہاں گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بتایا کہ انی انا ربک، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں اے موسیٰ علیہ السلام، فخلع نعلیک، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے، کیوں؟ انت بالواد المقدس طوا، کہ تو طوا کی پاک وادی میں ہے۔ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا جی۔ جی اور وہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تورات بھی دی، اور یہ بھی کہا، اپنا تعارف بھی کروایا، جہاں ہم نے اس کے وہیں پڑھا ہے کہ اننی انا اللہ، یہ وہ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں۔ آواز آئی اس درخت سے، لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ کوئی معبود نہیں مگر میں، تو فاعبدنی، تو میری عبادت کر۔ اور آگے ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پہلا حکم یہ ہوا تھا کہ تم میری یاد کے لیے یا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ طوا وادی کا نام ہے، مقدس اپنی زبان کا لفظ ہے، پاک، وادن وادی ہے، بل کا مطلب ہوگا میں۔ تو جب اس موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس موسیٰ علیہ السلام کو پکارا بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں، اب رسالت ان کو دے دی، اور کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب امر کا صیغہ ہے، تو کیا معنی ہے اذهب؟ تو جاؤ، تو جا، تو جا، جاؤ کہیں گے تو اذهبوا ہو جائے گا، اذهب تو جا، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک اس نے، ترجمہ کریں ذرا طغى کا، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ سرکشی کی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، طغا طغیان سے ہی نکلا ہے، طغا سرکش ہو جانا، یعنی کہ اپنے حد جو ہے اس سے تجاوز کر جانا، تو طغا پہلے پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک پڑھتے ہیں جی، اس کا تو ویسے تسلسل آگے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اور کہتے ہیں تو میں آگے بھی پڑھ دیتا ہوں، تو پھر فتح شاہ تک پڑھنا پڑے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلے یہاں تک کر لیں پروفیسر۔ جی، یہاں تک کہ چلو کر لیتے ہیں۔ حل، ترجمہ کریں جی، کیا کیا آتا کا، تیرے پاس آئی، تیرے پاس آئی، حدیث و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اب پورا جملہ کہنا ہے، حل آتا کا حدیث و موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، اذ ناداہ ربہ، جب اس موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جی، جب اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے پکارا، بالواد المقدس طوا، مقدس وادی میں، طوا کی مقدس وادی میں، اور کہا، یہاں کہہ دیں، اور کہا اذهب الى فرعون، اور فرعون کی طرف جاؤ، تو جا جی موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون کی طرف جا، انہو طغا، بے شک وہ اس نے سرکشی کی ہے۔ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، جی، حل عطا کا، کیا آئی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، از جی عطا نادا، کا بھی ہے نا، کا بھی ترجمہ کر دیں، جی دوبارہ ذرا کیا پڑھ لیں۔ آپ کے پاس، جی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، از ناداہ ربہ، جب
ان کے رب نے ندا دی یعنی پکارا موسیٰ علیہ السلام کو بالوادی المقدس طوا کی مقدس وادی میں، اذهب الى فرعون، آپ جائیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ بے شک اس نے سرکشی کی، جی بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اچھا آگے جائے کہ دعوت کیسے دینی ہے، یہ طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میری تو یہ ہے کہ میں فصیح و بلیغ زبان کے حساب سے نہیں ہوں، وہ دعا بھی مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ایک ساتھ بھی یہ کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، میرے ساتھ بھیج دے، کوئی جو میرا وزیر سے نکلا تھا بوجھ کو، کوئی جو میرا بوجھ بانٹے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو جو بولنے والے تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک اپنی نصیحت کر کے بھیجا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں جاؤ، لیکن وہاں جا کے جو تبلیغ کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ تم دونوں وہاں جا کے نرم بات کرنا۔ اب یہ بھی جہاں بھی ایک آ رہی ہے یہ چیز، فَقُل، تو اے موسیٰ علیہ السلام تو کہنا، حل لکا الہ، اب حل لکا الہ کا آ جائے تو اس کے اندر لفظ ارادہ، خواہش، رغبت یہ بریکٹ میں آ جائے گی۔ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے؟ بیٹا یہ بند کر دیں۔ الا ان تزکا، اس کی طرف کہ تو اپنے آپ کو پاک کرے۔ تزکا کا مطلب کیا ہے؟ تو پاک اپنے کرے، آپ کو اپنا تزکیہ کرے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تطہیر افکار اور دوسری ہوتی ہے تعمیر افکار۔ اب یہ الفاظ مشکل ہیں، عمومی طور پر ہم نہیں بولتے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی دعوت لینے کے لیے جانا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، اس مائنڈ سیٹ اپ کو توڑ کے وہاں اس کی رغبت پہلے کریں۔ یہاں بھی رغبت آئی کہ کیا وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، اور وہ کیا ہے کہ تو اپنا تزکیہ کر کہ تیرے جو غلط عقائد ہیں اس کیا تیری رغبت ہے اس پر۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فقل، تو اے موسیٰ علیہ السلام تو کہنا، حل لک الی ان تزکا، کیا تیرے لیے، بریکٹ میں ہم کہہ رہے ہیں رغبت ہے، الی ان تزکا، کہ تو تزکیہ کرے۔ اگر رغبت ہے تو کیا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ، تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہ وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت اور رہنمائی یہ تو اس مضارع بنا وَأَهْدِيَكَ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں گا الی ربک، تیرے پروردگار کی طرف، تیرے رب کی طرف۔ اگر خواہش ہے تمہاری تو میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف۔ فتخشا، تو کیا کرے گا تو؟ تو ڈر تخشا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جائے، تو ڈر جائے گا، تو عاجز ہو جائے گا۔ جی خشیت ہے کہ یعنی کہ کسی کے جلال سے ڈر کے جھک جانا، اس کو خاشعین پڑا ہوا ہے، پہلے بھی پڑا ہوا تھا۔ فتخشا، تو ڈر جائے گا۔ آگے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، ماضی کا صیغہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ
جو معجزات تھے جس کو آیا کہا وہ موجود تھی، اور وہ بتایا کہ دونوں 9 معجزات تھے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک معجزہ دکھایا کہ عصا جو تھا اس کو پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ جی سانپ اژدہا۔ یا اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ فَأَرَاهُ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یا دکھائی ہو اس فرعون کو، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فرعون کی طرف۔ فرعون کو۔ اور فَأَرَا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے فاعل؟ اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو دکھائی الآیت الکبریٰ، کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی، مؤنث کا صیغہ ہے، کبریٰ صغریٰ، بہت بڑی آیہ، نشانی، بہت بڑی نشانی دکھائی۔ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بغل میں سے ہاتھ نکالا تو وہ ید بیضاء، روشن بن گیا۔ اب اس نے کیا کیا یہ بعد میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو میرے ساتھ ذرا کیجئے گا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اذهب الى فرعون، تو فرعون کی طرف جا، سانپ کی طرف جا، تو اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرف جا، انہو طغی، بے شک شک اس نے سرکشی کی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقل، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام تو سے کہنا، تو کہنا یا تو کہہ، حل لکا الی ان تزکا، کیا تیری تیرے لیے کوئی رغبت ہے اپنے آپ کا کیا کرنا، تجھے اس بات کی رغبت ہے یا تیرے لیے کوئی رغبت ہے، ان تزکا، کہ تو تزکیہ کرے، کہ تو پاک ہو جائے، کہ تو تزکیہ کرے، وَأَهْدِيَكَ، تو اور میں میں تمہاری تو میں تیری میں تیری رہنمائی رہنمائی کروں کروں گا، گا الی ربک، تیرے رب کی طرف، تیرے رب کی طرف، فتخشا، تو 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 ڈر جائے گا، ڈر جائے گا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فَأَرَاهُ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، فا کا ترجمہ جی، پھر اس موسیٰ تو علیہ السلام نے دکھائی، دکھائی، نہیں، اب دیکھو نا یہاں وہ ہو گئی، فا کا ترجمہ کریں تو ارا کا ترجمہ کریں، دکھایا، اس موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اس نے دکھائی، اس نے دکھائی، ہو اسے فرعون کو، اسے، اس فرعون کو، اس فرعون تو کو، آپ ترجمہ کریں فَأَرَاهُ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو دکھائی، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو دکھائی الآیت الکبریٰ، بہت بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی۔ جی اب ڈاکٹر ذوالفقار بھائی ہیں، آپ کریں گے ترجمہ ذرا؟ جی ڈاکٹر اذهب ذوالفقار، الى ہاں جی، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لك الى، تو اے موسیٰ علیہ السلام کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے، ان تزکا، کہ تو پاک کرے، فقل ہے نا، نہیں فقل کا ترجمہ کریں پہلے، فقل تو کہنا، تو اے موسیٰ تو کہنا، کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے، ان تزکا، کہ تو پاک کرے یا تزکیہ کرے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ نہیں پاک فَتَخْشَىٰ، کرے جو ہے نا، نہیں پاک جی سر، ہو جائے کہیں آپ اس کا، ٹھیک ہے اچھا، جی، پاک کہ ہو تو جائے، پاک، جی بلیے خود ہے نا وہ، جی آگے، اچھا ٹھیک ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں گا، اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف،
تو تو ڈر جائے گا۔ جی فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ بہت بڑی نشانی دکھائی، ٹھیک ہو گیا جی۔ بیٹا اوپر کریں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نشانی دیکھی تھی اور وہ ملک کا سربراہ بھی تھا اور اسے پتا تھا کہ بھئی یہ جو صورتحال ہے، بتایا تھا کہ بھئی جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو موجود وقت ہے لوگ کس کے زیر اثر ہیں، تو اس وقت لوگ جادو کے زیر اثر تھے۔ تو یہ جو تھا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہاں جادو کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نشانی ہے جو لے کے گئے۔ تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے کیا کیا تھا کہ بھئی جتنے بھی ساحر تھے ان کو بلایا تھا، تو وہ بھی ساتھ اس کے اندر آئے گا آگے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور اس فرعون نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور اس نے نافرمانی کی۔ عصا کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا جی، تو اس فرعون نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، اور پھر کیا ہوا؟ ثم ادبر یسعی، اب ادبر کا پتہ دابرین پڑھا ہوا ہے پہلے، ادبارہ کا مطلب ہے پھر پیٹ پھیری، پھر پیٹ پھیری۔ جی دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو ادبارہ اس سے یہ ہے کہ پھر اس نے پیٹھ پھیری۔ یسعی، اب دو معنی ہیں اس کے، ایک تو سعی کے معنی میں ہے دوڑنا جی، اور دوڑ لگاتے ہوئے پیٹھ پھیری، ایک یہ ہے، اور دوسرا یسعی کا مطلب ہے اور کوشش کی۔ یہاں صحیح کا یسعی زیادہ بہتر ہے کوشش کی، کیوں کہ آگے کوشش آ رہی ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ سوال، کہ یہ ملا کے پڑھیں آگے، ٹھیک ہے جی۔ ثم ادبر یسعی، پھر کوشش کرتے ہوئے اس نے پیٹھ پھیری، فحشر تو اس نے اکٹھا کیا۔ فحشر کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے اکٹھا کیا۔ تو اس نے اکٹھا کیا۔ اب بریکٹ میں کن کو اکٹھا کیا تھا؟ جادوگروں کو، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے۔ فنادا، ندا سے نکلا ہے، تو اس نے ندا دی، تو اس نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ وہ کفر کی سب سے بڑی آواز ہے، کیا؟ فقال انا ربکم الاعلی، جی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، بجائے اس کے کہ کون ہے جی سب سے اعلیٰ رب؟ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و رب تعالیٰ، سبحانہ تعالیٰ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اس نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس حکومت ہے، تکبر بھی اس کے ساتھ آ گیا، تو اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور لوگوں کو بھی کہا کہ بے فقال انا ربکم الاعلی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارا سب سے اعلیٰ۔ الاعلی جو ہے یہ کیا کہیں گے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بلند کرنا ہے یا سب سے اعلیٰ کرنا ہے؟ اعلیٰ ٹھیک ہے جی، سب سے اعلیٰ۔ اعلیٰ ٹھیک ہے جی، سب سے اعلیٰ تو رب ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَ، تو فَأَخَذَهُ اللہ، اللہ فاعل ہے، تو اللہ نے اس فرعون کو پکڑ لیا۔ اب یہاں فی نہیں آیا ہوا، لیکن ترجمہ ہماری زبان میں نکال، نکال کہتے ہیں عذاب کو بھی، اور وہ عذاب جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں
وہ نکال ہوتا ہے عذاب۔ میں نے کیا کہا؟ نکال کون سا عذاب ہے؟ عبرت والا جس کو لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ ہاں، اب اس کی عبرت کیا تھی؟ ہمارے لیے عبرت کیا ہے کہ اس کی جو باڈی تھی اس کو غرق کیا دنیا کے اندر، اور اس کو دوسروں کے لیے نصیحت بنا دیا، جو اب بھی موجود ہے۔ کہاں بلا؟ مصر کے اندر۔ مصر کے اور اندر۔ وہ اس باڈی کی کیا کرتے ہیں؟ فرانس بھیجتے ہیں کہ بھئی کہیں کیڑا لگ جائے تو اس کو صحیح بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو قائم رکھنا ہے، تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا، نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخرت اور اولا پہلی دنیا کر لیں، اور آخرت اور پہلی دنیا کے نکال کیا کہیں گے؟ عذاب میں۔ عذاب میں۔ جی جی عذاب میں۔ اب میں کا لفظ یہاں فی نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کے اندر فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ہی آنا ہے، ہماری زبان کے اندر ہوگا تو اللہ نے اسے آخرت اور اولا، اس پہلی دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب جی مل کے پڑھتے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پڑھیں ذرا۔ رکوع میں ایک آیت رہتی ہے اس ساتھ میں پٹھا گا۔ جی میں ابھی کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہے جی۔ تو اس موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ جی بیٹا تھوڑا سا نیچے کرتے نا تو ساتھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بس اتنا ہی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى کا مطلب ترجمہ کریں ذرا، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ویسے۔ جی تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ جی تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ جی ثم ادبر یسعی، پھر اس نے کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیری۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یسعی کا کر رہے ہیں کوشش کرتے ہوئے، ادبارا پیٹھ پھیر لی۔ حق سامنے تھا لیکن حق سے پیٹھ پھیر لی، اور باقاعدہ جھٹلایا بھی، اور نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے وقت کے رسول کی بھی کی۔ اور کیا کیا؟ فحشر فنادا، تو اس نے اکٹھا کیا، تو اس نے جمع کیا، فنادا تو اس نے آواز لگائی، اس نے آواز لگائی، اس نے پکارا۔ جی تو اس نے آواز لگائی کہ بجائے پکارا نہ کر لیں۔ جی بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے پکارا، کیا پکارا؟ فقال، تو اس نے کہا، تو اس فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، بے شک میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ بے شک میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ تو اللہ نے اسے پکڑ لیا، نقال الآخرت والاولا، آخرت اور پہلی دنیا کے عذاب میں۔ آخرت اور پہلی دنیا کے عذاب میں، ورنہ ترجمہ یہی بھی ہوا ہے کہ آخرت اور اولا کا ترجمہ دنیا ہی کیا ہے۔ آخرت اور دنیا کے عذاب میں تو ہم نے اولا کا مطلب پہلی دنیا، جی یہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی اب ایک آیت رہ گئی تھی، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک فی ذالک، اس میں یعنی کہ اس واقعے میں، لا یقیناً، عبرتن عبرت کا سبق ہے یا عبرت ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو۔ کس سے ڈرتا ہو جی؟ اللہ سے۔ جی
جو عاجز ہو، جو ڈرتا ہو، یہ بہتر. تو اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں پھر. ان فی ذالک، بے شک بے شک اس میں، یقیناً اس میں، بے شک اس میں، اس میں لعبرتن، یقیناً عبرت ہے، ضرورت ہے یقیناً عبرت ہے، لمن یخشا، ہر ہر اس اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہر ہے، جو اس اللہ شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. اچھا جی، اور بیٹا اوپر کریں، ہمارے پاس تھوڑا سا اور وقت ہے. اب جی جو صورتحال یہ تھی کہ وہ افراد جن کو سبق دیا جا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا عقیدہ نہیں تھا، جو پہلے ہم نے پڑھا آیات کے اندر، کہ کیا جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں اٹھا لے گا؟ اب اللہ تعالیٰ اسی کی طرف دوبارہ آ رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم زمین و آسمان کو دیکھو، بلکہ آسمان کو ہی دیکھ لو، جو کائنات، ہم تو زمین پر ہے نا، زمین کائنات کے اندر ایک نقطہ ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ جی جی زمین کائنات کے اندر ایک نقطہ، اور جو کائنات ہے وہ آسمان، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور وہ کتنا کچھ ہے اس کا نہیں پتا. اور اس زمین پر ایک انسان، اس نقطے کا بھی ایک نقطہ ہے، نقطے کا بھی ایک حصہ ہے. اب وہ انسان اگر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر آدمی کو جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے ایک بات بتا رہا ہے کہ دوبارہ، جس نے میں نے آپ کو پہلی دفعہ کیا ہے پیدا، تو دوبارہ بھی میں ہی پیدا کرنے والا ہوں. تو تم ذرا دیکھو کہ تم اس کائنات کا کیا حصہ ہو. وقت اب اتنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے منطقی انداز کے اندر، انتم، کیا کیا تم، تم کا مطلب ہے کیا، انتم، تم، اشد، زیادہ سخت ہو، زیادہ مضبوط ہو، زیادہ شدید ہو، خلقن، پیدائش میں، ام، یا السماء، یا آسمان. تو ترجمہ بنے گا، کیا تم زیادہ شدید ہو پیدائش میں یا آسمان؟ بتائیے کون زیادہ شدید سخت ہے؟ آسمان. آسمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے اور وہ ہے اللہ. بیٹا اس کو پیچھے کریں ذرا. اللہ نے بنا، چونکہ السما جو ہے مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث، لہذا اس کی طرف ضمیر آ رہی ہے ہا کی. بنا، اس اللہ نے اس آسمان کو بنایا. پھر کیا کیا؟ رفع، سمکہا، رفع بھی ہے اور سمک بھی ہے، دونوں کے معنی جیسے تتباؤ ہر رادفہ تھا نا، الفاظ پڑھا تھا نا جی جی بھائی، میرے ساتھ رہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا تتباؤ ہر رادفہ. اب تتباؤ بھی ہماری زبان میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے آنا، اور رادفہ کا مطلب بھی تھا پیچھے آنے والی. جی ایسے ہی رفع کا مطلب ہے اس نے بلند کیا. سمک، اس کے معنی بلندی کے بھی ہیں، اس کے معنی چھت کے بھی ہیں، اور رفع کا مطلب موٹائی کے بھی ہیں. کوئی ایسی چیز وہ جو بہت لمبی اور چوڑی ہو، اور اس کی موٹائی کو کیا کہتے ہیں؟ سمک، عربی کے اندر. جی کیا کہتے ہیں؟ سمک. اور دوسری بلندی یا اونچائی وہ، اور اسی سے ہی جو لمبی اور چبی تھی اور شکل، تو سمک استعارے کے طور پر بن گیا چھت. استعارے کے طور پر کیا بن گیا؟ چھت.
چھت اگر میں آپ کو لے جاؤں پہلے پارے کے اندر تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض، آگے کیا ہے؟ فراشا، اب فراش ہم نے پڑھا تھا کہ فرش بنایا، کیوں جی؟ جی بچھونا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فراش والسماء بنا، والسماء آسمان کو بنا، چھت، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ اب بنا چھت تو نہیں ہوتا، وہاں ہے استعارے کے طور پر چھت، ورنہ بنا کا مطلب ہوتا ہے عمارت۔ بنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنایا۔ عمارت تب بنتی ہے جب چھت اوپر ہو، تو وہ جو بلندی ہے یا عمارت کی اس کو وہاں چھت کہا، تو یہاں بھی سم کہا کا مطلب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بلندی، موٹائی۔ جی یہ اس کے معنی ہیں، اپنے سیکھ رہے ہیں عربی، تو ویسے اس کا ترجمہ کریں گے رفع سم کہا، پھر اس نے اس کی چھت کو بلند کیا، اس کی چھت کو بلند کیا، بلند کیا، کس کا؟ السماء کو، فسواہا، اب یہ ہے جی فسواہا، یہ ہوتا ہے فنیشنگ ٹچ، عربی انگلش کے اندر کہتے ہیں۔ فسواہا کا ترجمہ رٹنے والا یہ ہے، اور اس آسمان کو خوب، کیا آپ کہیں کہ برابر کر دیا؟ برابر کر برابر یہ ہم نے پڑھا تھا فسواہن سبع سماوات، برابر کر تو ہم نے وہاں ہموار کیا کر تھا، اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ تو سوا وہ فنیشنگ ٹچ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی غلطی ولطی نہ ہو، وہ ہے جی فسوا، تو ہم نے کر دیا فسواہا۔ تو اس اللہ نے، بیٹا آپ بہت دور لے گئے ہیں نا، نیچے کرو بیٹا جی، بیٹا ٹائم بہت کم ہے جی، اوپر، اب بیٹا اور اوپر کریں، چلیں جی، اب بچے سے غلطی بس تھوڑی ہوگی، بس 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 نہیں بس بس جی میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا، ان فی ذالک لعبرۃ، ترجمہ کریں ذرا۔ بے شک اس بے بے شک شک اس میں یقیناً عبرت ہے، عبرت ہے، لمن یخشا، ہر اس شخص کے لیے جو ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہو۔ یہاں تک رکھتے ہیں بیٹا، آپ نیچے کریں ذرا، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا جی، بس جی۔ اب آپ ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ حل جی آتا سر، کا کر حدیث دیتا ہوں۔ موسیٰ، کریں جہاں جی تک سر، ہو سکتا۔ حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، تو اے موسیٰ علیہ السلام تو کہنا کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف، فتخشا تو ڈر جائے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس فرعون نے جھٹلایا